بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة قيم واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے. میرے بعد تمہیں کوئی یہ حدیث سنانے والا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے، کیونکہ بصرہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. اس لیے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے یہ حدیث سن لو. میرے بعد کوئی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے، کیونکہ آپ آخری صحابی تھے جن کا انتقال سب سے آخر میں ہوا 93 ہجری میں بصرہ میں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے اس کو اچانک لوگوں کے درمیان سے نہیں اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علماء کو اٹھایا جائے گا. علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا. یعنی اللہ نے جو علم دیا ہے اس علم کو اللہ لوگوں سے نہیں چھینے گا، لوگوں کے درمیان سے علماء کو اٹھا لے گا، اور علماء کے اٹھ جانے سے علم بھی ان کے ساتھ اٹھ جائے گا. اٹھانے کی یہ شکل ہوگی علم کی. یہاں تک کہ جاہل لوگ رہ جائیں گے، لوگ ان سے مسائل معلوم کریں گے اور وہ جاہل ہوں گے، پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، اپنی رائے سے باتیں بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہاں پر جو غور کرنے والی بات ہے کہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جاتا ہے. جب تک علماء ہیں ان کی قدر کر لی جائے، ان سے علم حاصل کر لیا جائے، اور علماء بہت تیزی سے اٹھائے جا رہے ہیں.
چند سالوں میں بڑے بڑے نامور علماء جو تھے، بڑے بڑے علماء، ان کا انتقال ہو چکا، اور آئے دن خبر آتی رہتی کسی نہ کسی بڑے عالم کے انتقال کی۔ تو علماء بہت تیزی کے ساتھ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگر کہیں کسی کو اچھا عالم میسر ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ اٹھا لیا جائے۔ صورتحال یہ ہوگی کہ جاہل لوگ رہ جائیں گے، ان سے لوگ مسئلہ معلوم کریں گے، یعنی جاہل ہوں گے لیکن شکل و صورت علماء کی بنائے ہوئے ہوں گے وہ، کیونکہ کوئی ٹھیلا والے سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا، کوئی رکشہ چلانے والے سے مسئلہ نہیں پوچھنا جائے گا، کوئی سبزی بیچنے والے سے مسئلہ نہیں پوچھنا جائے گا۔ وہ تو شکل بنائے ہوئے ہوں گے، چولا پہن لیے ہوں گے، ایسا اندر سے علم سے خالی ہوں گے بالکل۔ ان کے پاس علم نہیں ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ بڑے مولانا صاحب ہیں، بڑے عالم صاحب ہیں، لیکن علم سے کورے ہوں گے۔ اب اپنے دماغ سے وہ مسئلہ بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو علم اٹھائے جانے کا یہ مطلب ہوا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ وَيَفْشُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ وَيَشْرَبَ الْخَمْرُ، شراب پی جائے گی۔ زنا ہر دور میں ہوا ہے، شراب ہر دور میں لوگوں نے پیا ہے، لیکن یہ کیا خاص بات ہو گئی قیامت سے پہلے؟ یعنی کھلے عام زنا ہوگا، بے انتہا شرابیں پی جائیں گی۔ ایسے تو کہیں ایک دو واقعات ہوتے ہیں، لیکن یعنی شرع عام، کھلے عام یہ گناہ ہونے لگیں گے۔ عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ تکثر النساء ویقل الرجال، عورتوں کی تعداد بہت ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ مرد کہاں چلے جائیں گے؟ مرد یا تو قتل کر دیے جائیں گے، جنگوں میں جو جنگ ہوگی ان میں مرد قتل ہو جائیں گے، کیونکہ جنگ میں مرد جا کے لڑتا، عورتیں نہیں لڑتی ہیں۔ بڑی بڑی جنگیں ہوں گی تو اس میں مرد قتل کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ یا پھر یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش بڑھ جائے گی، لڑکے کم پیدا ہوں گے، لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں گی۔ لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں گی تو اس لیے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ حتی یکون ل50 امرأة قیم واحد، یہاں تک کہ ایک آدمی کے سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ یہ 50 اس کی بیویاں نہیں ہوں گی، کہ 50 بیوی ایک آدمی کی ہوگی، یعنی 50 عورتوں کا سرپرست ہوگا، اس کی زیر نگرانی وہ ہوں گی، ماں ہوں گی، بہن ہوں گی، خالہ، پھوپھی، یعنی بہت ساری عورتوں کا ایک آدمی ذمہ دار ہوگا۔ مردوں کی اتنی تعداد کم ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ لوگوں کو سنائی کہ قیامت سے پہلے یہ واقعات ہوں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان بین ید الساعۃ کذابین فاحذروہم، قیامت سے پہلے جھوٹے پیدا ہوں گے، ان سے بچنا۔ جھوٹے سے مراد یا تو جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے ہوں گے، جو حدیث نہیں ہوگی اس کو حدیث کہہ کے بیان کریں گے وہ لوگوں کے سامنے، یا نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، جھوٹے ہوں گے وہ، جیسے مسیلمہ کذاب نے کیا، اسود عنسی نے کیا۔ ہر زمانے میں ایسے سرفرے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے غلام احمد قادیانی نے، اور اس کا پورا فرقہ موجود ہے، قادیانی فرقہ پورا موجود ہے، جو ہے کام کر رہا ہے، پورے ہندوستان میں کام کر رہا، آپ کے دائیں بائیں کام کر رہا۔ 5 سرکسوں کی مسجد موجود ہے قادیانیوں کی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو ہر دور میں ایسے سرفرے پیدا ہوں گے، ایسے چھوٹے پیدا ہوں گے، فاحذروہم، دیکھو ان سے بچنا۔
ہر ایک کی بات سننے لائق بھی نہیں ہوتی، ہر ایک کتاب پڑھنے لائق بھی نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ ہر پڑھ لکھی ہوئی چیز پڑھی جائے یا ہر بیان تقریر کو سنا جائے. ابھی فتنے کا دور ہے، بہت سے لوگ یوٹیوب میں جاتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اس میں گمراہ لوگ موجود ہیں. بہت سے لوگ مرزا کی تقریر سنتے ہیں، گمراہ شخص ہے وہ. جب تک کسی عالم سے معلوم نہ کر لیں کون معتبر عالم ہے، اس کا بیان نہ سنیں. آپ کتنے لوگ گمراہ ہو رہے صرف یوٹیوب کی تقریر سن کر کے. تو فرمایا ان سے بچنا، یا تو جھوٹے حدیث گڑھنے والے ہوں گے، یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، یا دین میں نئی نئی بدعتیں پیدا کرنے والے ہوں گے. جو چیز دین میں شامل نہیں ہے، جو شریعت میں نہیں ہے، نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں شامل کریں گے، گڑھیں گے، اپنا مذہب خود پیش کریں گے بنا کے. کھیر پوڑی کے چکر میں، حلوہ پوڑی کے چکر میں نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں پیش کریں گے دین میں لا کے. نئی نئی بدعات کو پیدا کریں گے دین میں. ایسی بدعتیں جو پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، نئی نئی بدعتیں گڑھیں گے. فاحذروہم، ایسے لوگوں سے بچنا. قیامت سے پہلے ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے. امت کو آپ نے آگاہ کر دیا کہ ایسے لوگوں سے بچنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے بیٹھ کر کے. ایک دیہاتی آتا ہے اور آگے پوچھتا ہے متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتوں کو ضائع کیا جائے، جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا. اس نے پوچھا کیف اضاعتها، اللہ کے رسول امانت کس طرح ضائع ہوگی، اس کی کیا شکل ہوگی، وہ کب ہوگا کہ امانت ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہلوں کو سرداری مل جائے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، ذمہ داری نااہلوں کو سونپ دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. یعنی لائق فائق افراد موجود ہوں، قابل لوگ موجود ہوں، ان کی موجودگی میں نااہلوں کو عہدہ دیا جائے، نااہلوں کو ذمہ دار بنایا جائے، تو پھر قیامت کا انتظار کرو. آج ہم دیکھ لیں، نیچے سے اوپر تک دیکھ لیں کہ کتنے اہل اور کتنے نااہل لوگ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نیچے سے اوپر تک ایک چھوٹی سی کرسی سے لے کے بڑی کرسی تک کون بیٹھا ہوا ہے، جبکہ اہل موجود ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اگر ذمہ دار بنایا جائے کسی تنظیم کا، کسی کمیٹی کا، تو وہ اچھا کام کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، ان کو نہیں بنایا جائے گا. نااہل چونکہ اچھل کود کر کے آگے آ جاتے ہیں، اپنا نام پیش کر دیتے ہیں، ان کا دباؤ ہوتا ہے، ان سے لوگ ڈرے بھی ہوتے ہیں کیونکہ سرگرے ہیں لوگ. اس لیے ہر جگہ آپ کو نااہل نظر آئیں گے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجیے کہ جن کے ہاتھ میں ذمہ داریوں کیسے لوگ ہیں، کہیں کی بھی دیکھ لیجیے اللہ ماشاء اللہ. تو قیامت کی نشانی یہ بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امانتیں ضائع ہوں گی. امانتوں کا ضیاع کیا ہے کہ نااہلوں کو عہدہ دیا جائے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مال کی کثرت نہ ہو جائے. یعنی مال بہا نہ پھرے، جس طریقے سے پانی بہتا ہے، مال بہا نہ پھرے، مال کی کثرت ہو جائے، قیامت نہیں آئے گی. ابھی تو ہر آدمی مال کا رونر ہوتا ہے کہ مال نہیں اس کے پاس، اتنا مال لوگوں کے پاس ہو جائے گا، اتنا مال لوگوں کے پاس ہو جائے کہ بہا پھرے گا. حتی یخرج الرجل زکاة مالہ، یہاں تک کہ آدمی اپنی زکاة نکالے گا. فلم یجد احدا یقبلها منہ، زکاة لے کے آدمی گھوم رہا ہوگا، کوئی اس کی زکاة لینے والا نہیں ملے گا. اتنا مال لوگوں کے پاس ہوگا،
خود کما دیتا اس کے پاس ہوگا، زکات دینے کا ضرورت پڑے گی اس کو۔ آدمی زکات کا مال لے کے تلاش کرے گا لوگوں کو کہ اس کی کوئی زکات لے لے، کوئی زکات لینے والا نہیں ملے گا۔ آپ احسان مانگیے علماء کا، آپ احسان مانگیے ان مدارس سفرا کا جو آپ کے دروازے پر، آپ کی دکانوں پر آ کر کے زکات کا مال وصول کر کے لے جاتے ہیں آپ سے۔ احسان ہے ان کا۔ ایک وقت آئے گا کوئی آپ کے دروازے پہ نہیں آئے گا، آپ کو لوگوں کو دروازے جانا پڑے گا، پھر بھی کوئی نہیں لے گا مال۔ آپ کو دروازے جانا پڑے گا، کوئی لینے والا کوئی ایسا نہیں ہوگا، ہر کے پاس مال بھرا ہوا ہوگا۔ جیسے دیکھتے ہیں کبھی آلو 25 پیسہ کلو ہی ہو جاتا ہے، اتنا آلو پیداوار ہو جاتی ہے کہ ٹرک بھر کے لوگ پھینک دیتے ہیں، صاف کرتا ہے، کوئی خریدنے والے نہیں ہوتا اسے۔ جب کبھی مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے واقعات ہوتے ہیں، کبھی کوئی چیز سستی اتنی ہو جاتی ہے، اتنی سستی ہو جاتی ہے کہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے، یعنی کسان پھر اس کو محنت نہیں کرتا، اس کو کھیتی میں چھوڑ دیتا ہے اسی طریقے سے۔ تو مال کی جو ویلیو ہے یہ جو ہے بالکل اسی کو حیثیت نہیں رہ جائے گی، لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوگا۔ حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کی سرزمین ہری بھری نہروں والی نہ ہو جائے۔ آپ اگر سعودی عرب جائیں، آپ جائیں مکہ، آپ جا کے دیکھیں کہ سوائے چٹیل پہاڑ کے، سوائے خشک زمینوں کے وہاں کچھ نہیں ہے۔ کہیں کہیں آپ کو ببول کا درخت نظر آئے گا، کانٹے دار ببول کا درخت، جو اونٹ کی پسندیدہ غذا ہے۔ جو اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کی سب سے پسندیدہ غذا، یہ اللہ کی قدرت دیکھیے، سب سے پسندیدہ غذا جو ہے وہ ببول کا کانٹا ہے۔ ببول کا جو کانٹا ہوتا ہے، پورا گچھا کانٹے کا جو ہوتا ہے، وہ مل جائے اونٹ کو سمجھ اس کو بریانی مل گئی، مزہ لے کے اونٹ کھاتا ہے کانٹے کو۔ کس طریقے سے اللہ نے اس کا منہ بنایا ہے، کانٹا اس کو چھوٹتا نہیں ہے، ڈھوتا نہیں ہے، مزے سے کھاتا ہے وہ۔ تو آپ وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جو ہے صرف ببول کے درخت نظر آئے، کہیں نہیں آپ کو نہ پانی نظر آئے گا، نہ تالاب نظر آئے گا، پورا راستہ اسے آپ کو پہاڑ نظر آئے، خشک پہاڑ نظر آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ عرب کی سرزمین پہ سرسبز ہو جائے گا۔ اب یہ چیزیں ہو رہی وہاں پر، آپ چلا جائے گا جانا عرفات، بے شمار درخت آپ کو ملے گا، الگ الگ درخت ملیں گے آپ کو، درخت لگائے گئے ہیں باقاعدہ، درخت لگائے جا رہے وہاں پر۔ عرفات کے میدان میں جو حاجی پہلے دھوپ میں بہتے پریشان ہوتے تھے، ابھی تو بے شمار درخت لگا دیے ہیں عرفات کے میدان میں۔ آپ کو راستے کے کنارے درخت لگا دیے گئے وہاں پر، کافی ہریالی ہو گئی وہاں پر۔ اور کبھی ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ بس قیامت آنے والی ہے، دیکھو یہ مکے میں یہ بارش ہو رہی، دیکھو پہاڑ ہرا دکھا دیتے ہیں لوگ، پہاڑوں کو، وہاں کے پہاڑوں کو ہرا ہرا کر، یہ سب ایڈٹ کیا ہوا ہوتا ہے، یہ سب ایڈٹ کر کے پیش کرتے ہیں۔ بہت آسان ایپ ایسے آ چکے ہیں جس سے آدمی ویڈیو ایڈٹ کر کے دے دکھا۔ ادھر بہت زیادہ وائرل ہوا تھا کہ دیکھو وہ عرب کی سرزمین ہری ہو رہی تھی، سب ایڈٹ کیا ہوا رہتا ہے ویڈیو۔ دھیرے دھیرے کوئی ایک دن میں تھوڑی بارش ہوئی اور اس کے بعد دیکھا ہرا ہو گیا پورا۔ ہاں، ہریالی وہاں پہلے کے مقابلے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے نہر کا تذکرہ آتا ہے کہ نہریں جاری ہوں گی۔ نہروں سے مراد، بعض علماء نے کہا کہ جو سرنگیں بنائی جا رہی، سرنگ، وہ بھی نہر ایک قسم کی نہر ہے۔ سرنگ آپ کو بہت ملے گی وہاں، مکے چلے گئے بہت سرنگ ملے گی آپ کو پہاڑوں میں کٹی ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ سرنگ ہے وہی نہر ہے۔ ابھی ہم لوگ گئے تھے مکے میں، حدیبیہ صلح حدیبیہ میں، جہاں پہ ہوئی صلح حدیبیہ، وہاں گئے تھے تو گاڑی اچانک ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں نہر جاری تھی، یعنی پورا ایریا پہاڑ والا ہو اور کہیں جھرنا بھی نہ گرتا ہو، خشک پہاڑ ہے سب وہاں کے۔ گئے تو حیرت ہوئی کہ راستہ رک گیا، دیکھا نہر جاری ہے، پانی بہ رہا ہے، آگے گاڑی نہیں جائے گی۔ وہ راستہ جو پار کرتے ہیں ہم لوگ،
وہ راستہ بند تھا، پتہ نہر جاری ہے۔ اب عربوں کا کیا پوچھنا، وہ نہر دیکھ کے بس پکنک چالو ان کی، یہ چیز ان کے یہاں نہیں ہے۔ نہر جاری ہے، مزہ کے دیکھا لگا کر کے جو ہے سب قہوہ پی رہے ہیں اور ناشتہ کر رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں مزے سے، ہم لوگ بھی بیٹھایا، قہوہ پلایا، کھجور کھلائی ہم لوگوں کو بھی۔ پھر آگے نہیں جا سکے، کیوں؟ کیونکہ نہر جاری ہے، وہاں مکے کی بات کر رہا ہوں میں، حیرت انگیز بات۔ تو ہم نے پوچھا، ہم نے کہا پانی کہاں سے رہا؟ تو اس نے کہا کہ وادی فاطمہ ہے، وہاں سے پانی آ رہا ہے، زیادہ ہو گیا تو پانی تو کوئی بند بنا ہوگا، لوگوں نے کھولا ہوگا تو نہر بن گئی، پانی بہ رہا، اور بس وہ نئی چیز عربوں کے لیے وہاں اگر بارش ہو جائے تو پکنک والا نکل جاتے ہیں، کوئی اس سب چیزوں سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ چیز ہوگی وہاں پر، ہریالی ہوگی، نہریں جاری ہوں گی وہاں پر۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن دور نہیں ہے کہ دریائے فرات سونے کے خزانے برآمد کرے گا۔ دریا فرات عراق میں ہے، وہ خشک ہو جائے گا، جب سوکھنے کے بعد اس میں سے سونے کے خزانے نکلیں گے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لے، یعنی نہیں کہ جو ہے سونا کا خزانے لوٹ مار ہو جائے وہاں پر، آپ نے منع کیا نہیں، اگر موجود ہے اس میں، یہ وہی فتنے کی چیز ہوگی۔ جیسے دوسرے حدیث پہ آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے پہاڑ کو برآمد کرے گا، یعنی خشک ہونے پر سونے کے پہاڑ نظر آئیں گے لوگوں کو۔ پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، ہر آدمی چاہے گا کہ ہم اس پر قبضہ کر لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا 99% لوگ مر جائیں گے اس لڑائی میں، یعنی 100 میں 99 مریں گے، ایک کوئی بچے گا، اور سب کو یہ امید ہوگی کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے۔ اس لڑائی میں 999 لوگ مریں گے، ایک بچے گا کوئی، یعنی 99% لوگ مر جائیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا، اس کو مت کہنا رہنا تو تمہارے سامنے اگر یہ واقعہ ہو تو اس میں سے کچھ بھی مت لینا، آپ نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین اپنے جگر کو ٹکڑوں نکال کے باہر پھینک دے گی، زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو باہر نکال کے پھینک دے گی، یعنی سونا، چاندی، پیتل، تانبا، معدنیات جو زمین کے اندر پوشیدہ خزانے ہیں، سارے خزانے کھٹا باہر نکل کے پھینک، سب باہر نکل جائیں گے، زمین سارے خزانے باہر نکال کے پھینک دے گی۔ ابھی تو لوگ کھدائی کر کر ڈھونڈ کر کے نگ نکالتے، پتھر نکالتے، کیا نکالتے ہیں، اور ساری قیمتی چیزیں جو ہے زمین کے نیچے ہیں، تلاش کرتے تلاش کرنے والے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ زمین خود نکال کے پھینک دے گی باہر، سارے خزانے باہر نکال کے پھینک دے گی۔ خزانہ پڑا ہوا ہے، سونا پڑا ہے، چاندی، قیمتی دھات سب پڑی ہوئی ہیں۔ ایک شخص گزرے گا، دیکھ کے کہے گا اسی کے لیے میں نے لوگوں کا قتل کیا ہے۔ ایک قاتل دیکھے گا، وہ بولے گا اسی کے لیے ہم نے لوگوں کو قتل کیا۔ ایک وہ شخص جس نے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا مال کے چکر میں، وہ دیکھ کے کہیں گے اسی کے لیے میں نے رشتہ داری توڑ دی۔ چور جس کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کاٹا گیا ہے، وہ دیکھ کے کہے گا اسی کے چوری کے چکر میں میرا ہاتھ مجھے گنوانا پڑا۔ دیکھ کے وہ لوگ گزر جائیں گے، لیکن کوئی اس کو ہاتھ میں لے گا ہی نہیں، کوئی اس کو، یعنی اتنی بے قیمت ہو جائیں گی وہ چیزیں کہ قاتل اور چور اور قاتل جس نے رشتہ داری کاٹی ہے وہ اس کو ہاتھ دے لگائے، اتنی فراوانی ہو جائے گی۔ ایسا وقت دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا، آدمی پڑھتے پھر واپس قبر کے پاس آئے گا اور تمنا کرے کہ کاش ہم اس جگہ قبر میں ہوتا۔ یہ اس کا دین نہیں ہوگا بلکہ یہ بلا اور آزمائش ہوگی، یعنی اس کی عادت نہیں ہوگی یہ آگے بڑھا پھر واپس قبر کے پاس آیا، نہیں، اتنا پریشان ہو چکا ہوگا وہ
کہ وہ تمنا کرے گا کہ ہم قبر میں ہوتے ہیں، یعنی گویا جینا زندگی موت سے بدتر ہو جائے گی. ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ انسان سوچے گا مر جانا کہتا ہے، قبر کو دیکھ کر تمنا کرے گا کہ ہم اس قبر میں ہوتے ہیں. موت سے آدمی گھبرا رہا، موت سے آدمی بھاگ رہا ہے. کون مرنے کو تیار؟ کوئی نہیں مرنے کو تیار. ہم میں سے کوئی مرنے کو تیار نہیں ہے. کئی سال کی پلاننگ کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مرنے کو تیار نہیں. لیکن ایسا دور آئے گا قبر کو دیکھ کر تمنا کرے گا کاش ہم اس قبر میں ہوتے. اور ایک نشانی آپ نے یہ بھی فرمائی، لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر حتى يتقارب الزمان. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب قریب نہ جائے. زمانہ قریب ہو جائے گا. تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كضرمة بالنار. آج زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ جمعہ کی طرح ہو جائے گا، جمعہ دن کی طرح ہو جائے گا، دن گھنٹے کی طرح ہو جائے گا. گھنٹہ جیسے آگ کا شعلہ بھڑکا ختم ہو گیا. آگ میں کوئی چیز جلائی جائے، کوئی گھاس کوئی کپڑا ڈالا جائے، وہ بھنگ سے ہو اور پھر اچانک بجھ جائے، اس طرح دن ہو جائے گا. آپ اندازہ کر لیجئے ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ وقت برکت نہیں ہے. ہم کو لگتا ہے کہ ابھی 2 دن پہلے ہم تقریب کیے تھے جمعہ میں، پھر جمعہ نہیں کیا گیا. صرف تنخواہ ملنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، مطلب مہینہ نہیں کھانے لگتا ہے، تھوڑا سا مہینہ کہ یار کبھی 30 تاریخ کل ہوگی 30 تاریخ، اس میں تھوڑا لگتا ہے. وہ بھی تنخواہ والوں کو، بزنس مین کو نہیں، جن کی روز انکم ان کو نہیں. تنخواہ جن کو ملتی ہے ان کو تھوڑا مہینہ لگتا ہے. بہت دنوں میں تنخواہ نہیں ملی، ابھی تک 30 تاریخ کب ہوگی. اب تو ماشاءاللہ 28 کا جلدی خرچ سے کام ہو جائے گا، پورا 28 کا ہے معاملہ. تو جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کو تو انتظار کرنا پڑتا ہے، ان کو تھوڑا مہینہ لگتا ہے. لیکن ہفتہ دن آپ دھیان دے گئے، آپ جو ہے ظہر پڑھ کے کھانا کا اثر کی اذان ہو گئی، چائے پیے مغرب کی اذان ہو گئی، پوڑی خریدنے گئے گھر میں جا کے پوڑی چائے کا عشاء کی اذان ہو گئی. اتنا فاسٹ کام ہو رہا ہے، یعنی وقت کی برکت ہی ختم ہو گئی. ہم جمعہ میں تقریر کریں گے، لگتا ہے 2 دن پہلے تقریر کیے تو چلو نہیں کرنا، جمعہ آ گیا، اتنی جلدی جمعہ تھا. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ وقت قریب قریب کر دیا جائے گا. آج اس چیز کو حالات محسوس کر سکتا ہے کہ وقت کی برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں چل پا رہا. وقت تو ربڑ کی طریقے سے ہے، جو جتنا کھینچ کر کے بڑھا لے فائدہ اٹھا لے گا، ورنہ چھوڑے گا تو سمٹ کر پھر وہیں پر آ جائے گا. ربڑ کھینچے گا بڑھ جائے گا، چھوٹا کرے گا. جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو علمی کام کر رہے ہیں، وہ ربڑ کو کھینچے ہوئے ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم بہت اچھا موسم ہے، بہت اچھا موسم ہے. دن چھوٹا ہوتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، رات لمبی ہوتی ہے تہجد پڑھنے کے لیے. کیا بہترین سردی کا موسم ہے. یعنی سردی کے موسم عبادت گزاروں کے لیے وہ عید ہے. چھوٹا چھوٹا دن ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں، اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہے. تو وقت میں عام لوگوں وقت میں برکت تو نہیں ہے. اور یہ بھی وقت ہو سکتا ہے کہ مسئلہ ہو کہ لوگ اتنا ذہنی طور پر پریشان ہوگی کہ ان کو وقت کا دھیان ہی نہیں رہے گا. اتنا ذہنی طور پر پریشان ہوگے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کب سنیچر، کب اتوار، کب جمعہ کے کچھ پتہ ہی نہیں چلا. دن کیسے گزرا، کب صبح کب دوپہر شام پتہ نہیں چلا. کتنا ذہنی طور پر دباؤ ہوگا، اتنا ذہنی طور پر پریشان ہوگی کہ ان کو دھیان ہی نہیں جائے گا وقت گزر جائے گا. اس لیے وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا. کام بہت ہے، وقت تھوڑا ہے ہر ایک کے پاس. زندگی بہت مختصر ہے، آخرت زندگی بہت طویل ہے. صرف کھیر پوری چکر میں نہ رہ جایا، صرف حلوہ پوری چکر میں نہ رہ جایا. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں تیاری کرے. وقت کم ہے ہمارے پاس، کب کس کا اعلان ہو جائے، کب کس کا انتقال ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاکہ امت آگاہ ہو جائے، ہمارے امتی آگاہ ہو جائیں اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں. موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں،
غفلت کے ساتھ زندگی دنیا سے نہ جائے وہ. تو یہ سمجھ کے چلیے خلاصہ سب کا خلاصہ یہ ہے کام بہت زیادہ ہے, وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے. اس تھوڑے وقت میں جو آدمی کام کر لے جائے وہ کامیاب ہے. پیدا ہوتا ہے انسان, کان اذان دی جاتی ہے, مرتا ہے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے. تو انسان کی زندگی اذان اور نماز کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے, اذان اور نماز کے بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے, یہ انسان کی زندگی ہے. بہت مختصر زندگی ہمارے پاس ہے, کوئی نہیں جانتا کون کتنا جیے گا. تو موت آنے سے پہلے آخرت کی ہم تیاری کی فکر بھی کریں, آنے والی زندگی کا فکر بھی کریں. ان احادیث کا پیغام اور خلاصہ یہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.